جو ہندوؤں نے چادر پہنی ہوئی اپنے مذہب کی، تو اس کے سر پہ بھی رکھ دیا ہے، اس نے بھی وہ چادر پہنی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں کام مخلص ہیں، ایک مخلص وہاں ایک مخلص ہیں، ان کے لان میں بیٹھا تھا، تو وہاں دو خواتین آئیں، ان کے ہاں کام کرتی ہیں کہ ہم جو ہے بدھ مت کے ہیں، آپ دعا فرما دیں، ہم آپ کا درس سنتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جو بدھا تھے وہ تو عظیم انسان، ان کے بارے میں تو مختلف روایات ہیں اور ان کی تعلیمات بہت اچھی تھی، آپ ایسا کریں ایک لفظ پڑھیں، یا ہادیو یا رحیمو، اس میں روایت آتی ہے، مفہوم ہے ان دو ناموں سے اللہ کو پکارے گا، اللہ پاک اس کا خاتمہ بالخیر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے عجیب اور فائدے ہیں، رزق، دولت، عزت، برکت، روح، روحانیت، کیونکہ جو یا رحیم ہے نا، اس کے بڑے کمالات ہیں، اس کی بہت تاثیر ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں، عجیب فائدے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق، برکت، روح، دنیا اور کمالات کے دروازے کھلتے ہیں۔ کل میں قطر میں تھا، وہاں ایک مخلص ہیں، ان کے لان میں جو ہندوؤں نے چادر پہنی ہوئی اپنے مذہب کی، تو اس کے سر پہ بھی رکھ دیا ہے، اس نے بھی وہ چادر پہنی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو بھی وہی چادر پہنا دی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، لوگ کیا پیغام دیتے ہیں مسلمانوں کو، کہ ان کا پیغام کیا ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کس طرح کا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مندر میں کھڑے ہو کے یہ کس طرح کا پیغام ہے؟ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے وہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ اللہ جو آپ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں آپ؟ یہ جو چادر پہنی ہوئی ہے، کیا ہم اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ہندوؤں کے جو مذہبی لباس ہو ہم وہ پہن لیں؟ جو ہندوؤں کا مذہبی لباس ہم پہن لیں، ہم یہود اور نصارہ کا مذہبی لباس پہن لیں؟ ہمیں اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے چکر میں یہ کر رہے ہیں۔